حافظ ابن حجر اسقلانی، بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے فدق مانگا، حضرت نے بی بی کو، نبی کی بیٹی کو نہیں دیا، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے ایک شیعہ عالم کا کلپ سنا، اس میں اس نے کہا کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق مانگا، لیکن ابو بکر صدیق نے سیدہ پاک کو باغ فدق نہ دیا۔ اور اس سے آگے اس نے اعتراض کیا کہ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی نے باغ فدق اپنے داماد اور اپنے چچا زاد بھائی مروان کو وہ باغ دے دیا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، اور جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ باغ فدق اپنے داماد مروان بن حکم کو دے دیا۔ یہ اس نے اعتراض کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو باغ فدق کیوں نہ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے باغ فدق اور خیبر کے خمس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ سے وراثت کا مطالبہ کیا، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بطور وراثت حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ پاک کو باغ فدق بطور وراثت نہیں دیا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، اس مال سے آل محمد کھائیں گے، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت یعنی رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داریوں اور اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ فدق جو ہے اور دیگر باغ مدینہ پاک میں بھی ایسے باغات تھے جو مال فی تھے، اور مال فی جو ہے یہ خاص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس مال فی میں سے اپنی اہل بیت کا خرچ نکالتے اور باقی جو کچھ بچ جاتا اس کو غرباء اور مساکین اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے خرچ فرماتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان مال فی میں عمل کیا ہے، جس طرح سرکار آپ کو دیتے تھے اپنی اہل بیت کو دے کر، باقی جو ہے وہ کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور باقی جو بچ جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غرباء مساکین اور جہاد کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، تو میں بھی ایسا ہی عمل کروں گا۔ اسی طرح جب دور فاروق اعظم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ پاک میں جو باغات تھے، مدینہ پاک کے اندر جو باغات تھے جو مال فی تھا، ان پر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما بطور نگران وہ باغات مال فی کے حضرت مولا علی اور حضرت عباس کے حوالے کیے کہ تم ان باغات کی نگرانی کرو، اور اپنا اس میں سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حصہ اس مال فی میں سے عطا کرتے تھے وہ اپنا لے کے باقی جس طرح سرکار عمل فرماتے تھے یعنی غرباء اور مساکین میں تقسیم فرماتے تھے، وہ باقی آپ اس کو اس طرح آپ اس میں عمل کریں اور اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خرچ کر دیں۔ اسی طرح جس وقت حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مروان بن حکم کو باغ فدق بطور ملکیت نہیں
بطور ملکیت نہیں بلکہ بطور نگرانی مروان بن حکم کو دیا کہ تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، اور اس میں جس طرح پہلے خلفاء عمل کرتے آئے ہیں اس طرح عمل کرنا ہے کہ جتنا سرکار کی اہل بیت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت کو دیتے تھے وہ ان کو دینا ہے، اور باقی جو بچ جائے وہ غرباء مساکین میں تقسیم کرنا ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال اس مال کو کرنا ہے۔ تو بطور نگرانی مروان بن حکم کو دیا، بطور تملیک یعنی بطور ملکیت مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا۔ اس پر شیعہ حضرات کی مستند ایک عالم دین ابن میثم نے شرح نہج البلاغہ میں اس بات کو لکھا۔ اس نے لکھا کہ جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بطور ملکیت مروان بن حکم کو باغ فدق نہیں دیا بلکہ بطور نگرانی دیا کہ تم اس کی نگرانی کرو، اس بات کی تائید شیعہ عالم ابن میثم نے اس بات کو ذکر کیا۔ اس نے لکھا شرح نہج البلاغہ میں وَقَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهُمْ کہ خلفاء جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق باغ فدق کے سے اہل بیت اطہار کو ان کی ضروریات کے مطابق دیتے، ثم فعلت الخلفاء بعدہ، اور بعد والے خلفاء جو ہیں وہ بھی اس طرح عمل کرتے، یعنی اہل بیت اطہار کو ان کی ضروریات کے مطابق دیتے اور باقی جو بچ جاتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اس کو غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ تو یہ ایک شیعہ عالم نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے جس طرح عمل کیا اس طرح حضرت عثمان غنی بھی باغ فدق میں ایسا ہی عمل کرتے تھے کہ اس کے آمدنی سے اہل بیت اطہار کو بھی دیتے اور اس سے جو بچ جاتا وہ اللہ کی راہ میں غرباء مساکین اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اس مال کو خرچ کرتے۔ تو اس بات سے واضح ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے مروان بن حکم کو بطور ملکیت باغ فدق نہیں دیا بلکہ نگرانی کے طور پر دیا کہ تم اس کی نگرانی کرو، جس طرح حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں مدینہ پاک کے اندر جو باغات تھے جو مال فیض تھا اس پر نگران حضرت مولا علی اور حضرت عباس کو مقرر کیا تھا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی نے مروان بن حکم کو باغ فدق پر نگران مقرر کیا۔ باغ فدق قطعاً حضرت عثمان غنی نے مروان بن حکم کو بطور ملکیت نہیں دیا۔ یہ بالکل الزام ہے حضرت عثمان غنی پر، اور یہ فتح الباری کی جو عبارت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بطور نگرانی مروان بن حکم کی تحویل میں دیا، بطور ملکیت مروان بن حکم کو نہیں دیا۔ یہ شیعہ عالم ابن میثم نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت اور مودت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت نبی اور اصحاب نبی سے